لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم بركات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبلغ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاتم النور والكرم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على ملائكتك المقربين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگته قصہ مختصر بندہ ہے پروردگار امت احمد نبی دوست جانے عرب تابع اولاد علی مذہب حنفیت عرب ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد آستو فاروق ذوالجاہ و جمال محمد آستو عثمان ذی شمع جمال محمد آستو حیدر بہار باغی خصال محمد آستو اج کون آیا اس دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا اج کون آیا اس دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا ابراہیم دے گلشن اندر وہ عجب پایا آیا تے جنوں حاصل کرن دی خاطر تے پیا مکے وچ آیا آدم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ بندیاں رہ گیاں تایاں جائے گھر وچوں پاک ملاد ہوئے تے وہ گھر خوشیاں تو مادا نہیں اس گھر رب دی رحمت وسدی شیطان مڈو تے آندا نہیں جلوے دل کانڈے ہر پاسے سے والا عاشق سر کے رہندا نہیں گلشاد نبی دے دشمن کون میلاد حضور دا کھاندا نہیں انسان کل منگنا کیا منگنا تے سائے سائے نیکاں چار کے دیں دے یا ماد دکھائے کھولو یا کوئی مطلب تار کے دیں دے کیونکہ رزق کا رب دی ذات کی نے بنایا نا وما من دابۃ فی الارض الا للہ رزقھا رب تعالیٰ فرمائے کہ ہر انسان کا رزق ضامن میں رب کی ذات ہوں تو والی انسان دی بندے کو کیا توقع رکھنی چاہیے صحیح صورت عاشق رسول علیہ کہ انسان کل منگنا کیا منگنا سائے سائے نیکاں چار کے دیں دے یا ماد دکھاوے کولو یا کوئی مطلب تار کے دیں دے مجبور دیاں مجبوریاں نو تے کئی وار لتار کے دیں دے
بس سب کا دوش رب کو لونگیے گیا چھت نو پار کے دینے نہایت واجب الاحترام دوستو حمد و ثنا امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ دی درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندہ ناچیز دا پڑھنا اور تھوڑا سننا اپنی بارگاہ دی قبول فرماوے اس علاقے والے سارے شہر والے نے رل کے محبوب دے میلاد دی محفل سجے جیویں جیویں سارے نے محبت دا اظہار کیتے اللہ تعالیٰ سارے دی محبت نے اپنی بارگاہ دی قبول فرماوے اے نصیبہ والے کیونکہ تسا آپ نہیں آئے بیٹھے حضور نے کہانی بن کے آئے بیٹھے اور یہ شہر لکھ دے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سارے تو پہلے قاری سے میلاد مصطفیٰ پڑھنے پہ ہیں حضور کا میلاد کی سنا ہے اور میری دل کی تمنا ہے کیونکہ میں میلاد موجود ہوتے اور ذکر کرنا ہے لیکن میں انہوں نے سنا ہے کہ میلاد مصطفیٰ انہوں نے پڑھ چھوڑا ہے تو ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے آئیں اور آپ نے کم کیڑا کیتا ہے اپنی امت کو پیغام کیا دیتا ہے اور ایسا وہ کم کرے سو تاکہ اس کو میلاد کا پیدا ہوتی نا اور دل دے اندر محبت مصطفیٰ ہوتی اس کے مصطفیٰ ہوتی تو ساری نماز بھی قبول ہوتی ساری عبادت بھی قبول ہوتی تو رب نے قرآن دے خود پوچھتے ہیں جناب صدر قاری محمد رمضان سے بندو دے تشریف دینا انشاءاللہ وہ سنی صدا خانی کریں اور سارے تو بعد انشاءاللہ سارے دلوں کو خوش کرے سنا اور روشن کرے سنا دور دے ذکر دے نال چند منٹ دی حاضری ہو سکتا سبحان اللہ حاضر رسول پوری اصلاحی جنا کرے سن تاکہ ایسا جو رات کو بستر چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں اللہ دے گھر دے اندر ایسا آرام چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں اپنے سارے پروگرام چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں تاکہ ہی کل سن کے عمل کرے سو ساری بگڑی اس دنیا دے ہوتے بان کو آخرت دے بان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دی لا ریب کتاب دے اندر ہے رب تعالیٰ نے اعلان کر کے اور قیامت تک حضور دی امت کو پیغام دے دیتا کیڑا پیغام دیتا اور رب دا قرآن دسیں گے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے محبوب اپنی امت نو اپنے غلاماں نو ساری کائنات نو اعلان کر کے فرما دو کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی جو زندگی ہے نا وہ تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے بہترین سمایہ ہے اور میرے محبوب کے کردار جو کہ عمل کرنے آسو میرے محبوب کی سنت اتباع کرنے آسو جو رب کے محبوب نے حکم دے دیتا اور رب تعالیٰ نے بے مقام نے ہوتے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا رب تعالیٰ فرمایا کہ میرا رسول جو عطا کر دے وہ قبول کر گنو جس تو میرا رسول روک دے تو روک منو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام اس دنیا جو آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر جو کام کیتا ہے جو طریقہ اپنایا ہے کیا اسم کے مطابق پورے چلتے پہ ہیں یا اس کے عمل کرنے پہ ہیں یا سارے خالی نعرے ہیں یا خالی سارے دعوے ہیں اس کے مصطفیٰ دے محبت مصطفیٰ دے غلامی مصطفیٰ دے یا اس کے پورا اتر دے پہ ہیں اس دنیا کے نظام سے تھوڑی مثال دے دیواں کہ دنیا کا آج کوئی سیاسی ہے نا کوئی ایم پی ہے ایم این اے ہے وہ بن گئی ہے نا پہلے جلے ووٹ کا موقع ہے نا جلے الیکشن واسطے ووٹ گرنے واسطے آندا ہے وہ سٹیج کے ہوتے آ کے کتنے دعوے کر رہا ہے کہ میں تو پٹیاں بنا دے سا میں تو مجھے رہنا اے نہر کے پانی تے چلا دے سا ایک علاقے کی گل کرنا بھائی تو نہیں لیکن وہ دعوے سچے تا تھی میں نہ جو کم پورا تھی میں سچے تا تھی میں نہ جو کم پورا کرے حضور دی رب تعالیٰ دی جو احکام عطا کیتے کیونکہ جنہوں اقتدار ہے نا اور رب دی مخلوق دا حق خاصی دا قیامت علیہ دا حساب دے سی اور رب دی مخلوق بھی اس بندے میں اقتدار نہیں ہوتے دے سی جہاں اقتدار دے آمد ہوتے قابل ہی نہیں لیکن انہوں نے سزا دیتی ویسی لیکن مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا جو کہ آئے نا انہوں نے پیغام دیتا ہے. پیغام کا انہوں نے وہ ہی کہ ساری کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں نا اور جتنے سمندر ہیں یہ سیاہی بن ونجے اور درخت قلم بن ونجے اور ہر درخت کی قلم بن ونجے پوری دنیا کے اندر. لیکن محبوب علیہ السلام نے جو اپنی امت نو اور اپنے غلاموں کو پیغام دیتا ہے وہ مکمل لکھی بھی نہیں سکتا اور نہ مکمل بیان ہو سکتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر آ کے نا اپنے پڑوسیاں کا حق دسا ہے اور اپنے ہمسائے نال کیا کرنا ہے, اپنے بھراواں نال کیا کرنا ہے, اپنے والدین نال کیا کرنا ہے اور وطن آدم کیویں کرنے, اسا کھانا کیویں کھاونے, اسا پانی کیویں پینے اور اسا اللہ کے گھر کے اندر داخل کیویں اپنے گھر کے وچوں باہر نکلنے کیویں وننے, یہ سارا طریقہ مصطفیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ آج کے دور کے اندر نا اس پرفتن دور کے اندر ساری دنیا کی دولت کی وجہ تو مال کی وجہ تو لڑائی اور جھگڑے ہونا اس لیے کرنا ہو سن کوڑیاں ہو سن کیونکہ سارے استاد محترم اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرماوے وہ فرمانے ہیں کہ بخار والے کو دودھ پلاؤنا تو وہ آدھے کہ جڑا نا دودھ کوڑا ہے لیکن انہیں اپنے بات تک قصور ہونا ہے, دودھ تک قصور نہیں ہونا. اور ہن پورا بیان ہو سی نا لیکن سبحان اللہ آخر تو وقت انشاءاللہ مزہ آتی کیونکہ یہ برداشت کرنے آج کے دور کے اندر بڑے مشکل ہیں. اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دور کے اندر سارا ہی طریقہ ہے, سارا ہی طور ہے اور ہر بندے کا ایک طریقہ ہے کہ میں دولت کماونی ہے, میں مال جمع کرنے, میں اتنے مربع اکٹھے کرنا, میں اتنے کوٹھیاں بناونے. لیکن دیکھو اپنے ذہن کے اندر سوچ کے کہ کیڑا ملک کیڑا خان اور کیڑا ذمہ دار اپنی زمین نال گر گئے, ہر کوئی صحیح چھوڑ گئے. لیکن حضور علیہ السلام نے غلاموں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مجمع لگا ہے اور پیاری محفل لگی ہوئی. مسلمانوں اس محفل کا خیال کرو ہاں کہ جس محفل کے اندر ممبر روپے باؤن والے کائنات میں صدا نبی حسن اور سماعت کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہونے حسن, سیدنا فاروق عالم ہونے حسن, سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے یار ہونے حسن اور سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہونے حسن اور صحابہ کرام کا جمع غفیر ہونا حسی اور اس محفل میں جنت حوریہ میں سلام پیش کرنے حسن اور جنت فرشتے بھی سلام پیش کرنے حسن اور محفل لگی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے مومن نہیں کی سکتا, بھاوے نمازہ پڑھتا رہے, بھاوے لمبے لمبے قیام کرتا رہے, بھاوے مساجد کے اندر رہ ونجے اور بھاوے صدقے اور خیرات کرتا رہ ونجے, اللہ کی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتا. ترائے باری حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم بیان فرمائی لیکن وہ محبوب جیڑا رب کے حکم تو بغیر گزرتا بھی نہیں, جیڑا رب کا حکم نہ آئے تو وہ گزرتا نہیں. رب کے محبوب کو قسم کیا ہونے کیا دور ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو چاہ کے اس مسئلے کو مزید تائید کے اندر کر دیتا اور اس نے پکا کر دیتا کہ یہ مسئلہ دنیا کے اندر قیامت تک یہ چلتا رہی اور تاکہ اس کے ہوتے کوئی عمل کر کے اپنی زندگی اچھی کر کے اور کیڑا مسئلہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. کیڑا حضور کے غلام نے عرض کیا رسول اللہ کیڑا بد بخشے کیڑا بد نصیب بندہ ہے کہ جینے بڑے ترائے والی قسم ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جینے شرط کل گوانی محفوظ کانی وہ بھاویں نمازہ پڑھے پیا بھاویں لمبے سجدے کرے پیا لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا. جینے شرط کل جنہی کے تکلیف کی وجہ تو پریشانی دے دے اپنے گوانی کو مصیبت دے اندر رکھ دے تکلیفہ دے دے اور رستے کی وجہ تو دے دے یا کہیں دنیا داری کی وجہ تو دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوانی کو ستاون والا بھاوے نمازہ پڑھتا رہے حاجی سجدہ رہے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب سانو بھی چاہیے ہے اس حدیث کے ہوتے عمل کر کے ایسا اپنے گوانی حق ادا کرو تاکہ حضور کی حدیث کے اندر عمل کریں گے ایسا جرا مومن کا لفظ لگے ہیں جیسا مومن ہیں ایسا ایمان والے ہیں والی ایمان کے دائرے کے اندر آ گئے. حضور علیہ السلام نے غلاموں کیونکہ اس دنیا کے اندر
انسان جو کرے سی نا وہی جیسی اس دنیا کے اندر جو کرے سی وہی جیسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور اس دنیا کے اندر کیونکہ میں گل کرے گا بھی ہمیں کہ جڑا طریقہ چلتا ہے نا کہ لوگ قادر کے جڑا ہے نا اصل جھوٹ نہ بولو تو سارا کاروبار نہیں چلتا جھوٹ نہ بولو تو سارا کاروبار نہیں چلتا اے مسلمان کیسا مسلمان ہے جس کے بارے رب تعالیٰ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹے دے ہوتے اللہ روتے رسول دی لعنت ہے جیڑا بندہ کوڑ مرے دے ہوتے اللہ کی لعنت ہے جس کے ہوتے اللہ کی لعنت پائے ونی کیا اس دنیا کے اندر جیون کے قابل ہے اور زندگی گزارن کے قابل ہے اور جیڑا بندہ ہے کہ میں کوڑ مار کے اپنے بھران کو دھوکہ دے کے اپنے گمانی نو اور کئی وسیب دے بندے نو دھوکہ دے کے دولت اکٹھی کر آساں مال تک کما آساں لیکن حضور علیہ السلام نے غلاموں کیا وہ دولت اور وہ مال کائنو جڑا اپنی اولاد نو کھویسی حرام دا کمایا ہے دھوکے دے نال کمایا ہوا کیا اولاد فرما بدار تھی سی اور اولاد والے دین کے تابعدار تھی سی نہیں کیونکہ جڑا سچ ہے نا اس کے اندر نجات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کر کے انشاءاللہ میں اختتام کرے سب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائی یہی کہا بھی ہے اور آدھے سونیا میں مسلمان ہونا چاہنا کلمہ پڑھنا چاہنا لیکن میں یہ کچھ شرط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو کلمہ پڑھ تیرے شرط ہے وہ پورے کی طرف یا رسول اللہ میں اسلام کے اندر کہنا ہمیں میں پہلا کام کرنا ہمیں شراب پینا ہمیں اور شراب کون پینا ہے کافر پینا ہے مسلمان نہیں پینا اور اسلام کے اندر آمن لگے اب یا رسول اللہ میں تو شراب کی عادت ہے میں شراب نہ چھوڑ سکتا اور دوسرا کام میرا یہ ہے کہ میں چوری کرنا ہمیں یا رسول اللہ میں چوری تو ہی نہ روک سکتا تیجا کام میرا یہ ہے کہ میں اپنی زبان کے اندر جھوٹ بولنا ہمیں اور یا رسول اللہ میں جھوٹ بولنا کوئی بات نہ آ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تو چوری بھی کر شراب بھی پی لیکن جری اپنی زبان ہے نا اور اس زبان کی ضمانت میں مصطفیٰ نے دے دے سبحان اللہ اور سچ بولیں گا تو عادی بنون اور سچ بولیں گا رہے ویسے اور میں مصطفیٰ جانا تو تیری جنت جانا ہے سبحان اللہ مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے انہوں ایک پیغام دیتا نا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے ایمان کی دولت حاصل کر کے آئے نا کیونکہ ایمان بھی کوئی چیز ہے انسان دے جسم دے اندر ایمان کانے نا ایک ڈھانچہ بیکار ہے اور اس کا کوئی کم نہیں اور ایمان ہے تو اسلام دے اندر اور ایمان کی دولت ہے تو انسان دی جان وہ ہے کہ جنہیں بارے رب تعالیٰ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم رب تعالیٰ فرمایا کہ میں انسان کو منہ سونا بنایا اے انسان میں منہ سونا بنائے جس کی خوبصورتی رب تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کرے اے بندہ تو کتنا بدے کیا اور کتنا بجنا بدے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ بندہ کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام پڑھ کے چلا گیا اور ان کے گھر کے اندر گئے نا شراب کرے سامنے شراب پینے کا ارادہ کتنے سی نا دل کے اندر خیال ہے کہ سویرے کچہری مصطفیٰ کے اندر بنے اور محبوب کی بارگاہ کے بننے کہ بس میں اپنے محبوب نو کیا جواب دے سیا رسول اللہ میں شراب پی آیا اور ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ گیا کہ شراب پیتا بھی دسے سا توالی شرم ساری ہے جھوٹ بولے سا دوا دے خلاف تھی اور اس نے شراب کو ڈول دیتا شراب کی بوتل میں بھی چھوڑا ڈول دیتے سی اور اسے توبہ کر دیا چوری واسطے چورا لگانا دل کے اندر خیال آیا کہ محبوب علیہ السلام نے پوچھ کیا کہ رات کتنا چوری کی ہوئی وال حضور نے کیا جواب دیسا چوری بھی چھوڑ کے نا کہ جنہیں سویر کریے نا کہ مصطفیٰ جی کچہری لگ گئے نا کہ حضور کے قدمہ کے اندر حاضر ہو کے قدمہ کے اندر جائے کہ یا رسول اللہ میں سارے گناہ تو توبہ کرنا یا رسول اللہ میرے تسا گواہ بن دو اور وہ توبہ کرنا رب تعالی نے حکم نہیں دیتا ولو انہم ظالموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرهم الرسول رب تعالی نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنی جان تو ظلم کر گئے اور زیادتی کر گئے اور گناہ کر گئے یا رسول اللہ تمہاری بارگاہ کے اندر آؤ اور تسا اس کی سفارت کر دو میں رب تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا میں اس کے گناہ معاف کر دیتا اور حضور دی بارگاہ کے اندر یا رسول اللہ میں سارے گناہ تو توبہ تیب کینا
اور اس نے تیری چیز نے گناہ تو روکا ہے سچ نے روکا ہے روکو سچ روکا ہے آج دا انسان اپنی زبان میں جب سچ بولنا سیکھے اللہ تبارک و تعالی اس دے ہوتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ شعر حضرت صفی کو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کر کے جو کہ انہوں نے اس مبارک گزر کیے اور کیونکہ اللہ کے پیارے ولی دی شان بھی ہونے چاہیے انہوں کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور غوث پاک حضرت یہ صفی کو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنا کیونکہ تمام ولیوں کے سردار ولی حضرت غوث اعظم ہیں اور حضرت غوث اعظم وہ ولی ہیں کہ آپ فرمانے کہ ہر ولی کی گردن ہوتے میں غوث کا قدم ہے ہر ولی کی گردن ہوتے میں غوث کا قدم ہے اور حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں نا پیر صفی کو سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ سن فریاد ہیرا دے پیرا تے میری عرض سنے کان دھر کے میرا آیا میرا وچو قبر اندر تے میری کبار لو جھٹ کر کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی کہ میری کبار لو جھٹ کر کے پیر جنا دے میرا بہو پیر جنا دے میرا بہو وہی کمری لگ دے تر کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے اس کے سارے محمد کی توفیق عطا فرمائے آمین.